بھائی کے اوپر ویڈیو بن رہی ہے, بھائی سے بات کبھی کی ہے؟ نہیں. اور پھر دوسری بات بھی کرو گے نا, اگر کوئی کہے کہ نہیں میں اس سے خود بات کروں گا, اور لوگ کامنٹ میں بھی لکھتے ہیں آپ اس سے خود ہی بات کریں. ہاں میں کروں گا بات اس سے, وہ بات کو ریکارڈ کر کے اس کی ویڈیو بنا کے کرو. دس از اہدنا ناؤ, یہ نیا اہدنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا. اگر میں تو کہتا ہوں اگر مسلمان فاتحہ پہ غور کر لینا تو امت کی شکل بدل جائے, ہمارا پورا ڈسکورس بدل جائے, کس قسم کا ہم مواد تیار کرتے ہیں, کیسے ہم بات کرتے ہیں, ہمارا اسلوب کیا ہوتا ہے, ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, سارا کا سارا بدل جائے. اور ابھی ہم اس آیت میں داخل نہیں ہوئے, صرف اس کا میں تعلق دکھانا چاہ رہا تھا پچھلی باتوں سے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا نا کہ ہم عبادت کرنے کو تیار ہیں اور ہم مدد چاہ رہے ہیں, تو کیسی مدد ہو اور کیسی عبادت کرنی ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھے اپنی ہدایت دیں. اوکے, 2 سوال تھے, اس میں سے ایک مجھے یاد آ رہا ہے عبادت کے بارے میں, عبادت کے کانسیپٹ کے بارے میں, ایاک نعبد. کیونکہ آپ سب کو علم ہوگا کہ جو ہدایت ہم نے مانگی ہے اس صورت میں, اس کا جواب باقی قرآن ہے, یعنی اس کے جواب میں تعالیٰ نے ہمیں یہ پوری کتاب دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عبادت, اس کی تمام تعلیمات کو عبادت ہی سمجھا جائے گا, اور اس کی تعلیمات میں نماز شامل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, زکوٰۃ شامل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, روزہ شامل ہے, حج شامل ہے. لیکن اس کی تعلیمات میں تدبر بھی شامل ہے, اس کی تعلیمات میں سوچنا بھی شامل ہے, سیکھنا بھی شامل ہے, اس کی تعلیمات میں غور کرنا, تاریخ کے بارے میں سیکھنا, اس کی تعلیمات میں جذبات کو سمجھنا, مختلف جذبات کو سمجھنا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مشکل سے گزرے اس پر غور کرنا. یعنی عبادت کا کانسیپٹ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے, اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت واضح ہوتی ہیں جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ. لیکن اس قرآن نے اس کانسیپٹ کو بہت بڑا بنا دیا. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں آپ کو قرآن ہمیشہ عمل میں لانا چاہیے, ایک ایک آیت کو آپ عمل میں لائیں. میرا سوال یہ, آپ الف لام میم کو عمل میں کیسے لائیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ عمل میں کیسے لائیں گے؟ عمل میں لانے کی وہ آیات ہیں جن میں عمل کا مطالبہ ہے, اور آیات میں تدبر کا مطالبہ ہے, سوچنے کا مطالبہ ہے, دل کے لرزنے کا مطالبہ ہے, مختلف قسم کے مطالبے ہیں. ہر مطالبہ عمل نہیں ہے. عمل تو ایک پہلو ہے عبادت کا, لیکن عبادت کے اور بہت سارے پہلو بھی ہیں. اور کیونکہ باقی مذاہب میں ان سب کو الگ الگ کر دیا گیا, فلسفی اور ہو گئے, اور عبادت کرنے والے اور ہو گئے, اور احکام پہ زور کرنے والے اور ہو گئے, اور جو ہے روحانیت کو سمجھنے والے اور ہو گئے. انہوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کھول لیے. قرآن نے کیا کیا, ان تمام چیزوں کو ہمیشہ اکٹھا رکھا اور ایک کو دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا. اور یہی اصل عبادت ہے, اصل عبادت یہ ہے. اور یہ کانسیپٹ عبادت کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. جتنا آپ اس پہ غور کرو گے آپ کا کانسیپٹ خراب نہیں ہوگا.